فیلڈ مارشل کی مدت قیادت میں 2030 تک توسیع سے پاکستان میں استحکام کی ترقی مزید بڑھ گئی۔ فیلڈ مارشل کی امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بہتری کی کوششوں سے سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ۔ بلومبرگ کا فیلڈ مارشل کی کوششوں کے بارے میں بڑا اعتراف۔ رپورٹ کے مطابق فیلڈ مارشل کی کوششوں سے ملک سے بے یقینی کا خاتمہ ہوا، ملک کی معیشت دوبارہ مستحکم ہو رہی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا پاکستان سٹاک مارکیٹ میں چھوٹے سرمایہ کاروں کی تعداد میں بڑا اضافہ ہوا۔ S&P نو منتخب وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کی 20 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ ایوان صدر آزاد کشمیر میں ہونے والی پروقار تقریب میں قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر لطیف اکبر نے حلف لیا۔ 20 رکنی کابینہ میں 18 وزیر 2 مشیر شامل۔ میاں عبدالوحید کو سینئر وزیر بنانے کی تجویز زیر غور۔ ذرائع کے مطابق زیادہ تر وزراء کو سابقہ قلمدان ہی ملنے کا امکان۔ سردار صغیر اور فہد یعقوب کو فیصل ممتاز راٹھور کا مشیر بنایا گیا۔ صوبے بنانے کے قانون میں بھی آئینی ترمیم ہو سکتی ہے۔ ہم نئے صوبے کی بات اس وقت کرتے ہیں جب ہمیں حقوق نہیں دیے جاتے۔ نجی چینل سے گفتگو میں MQM رہنما اور وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا اس سال سندھ کو NFC ایوارڈ کے 2400 ارب روپے ملے، جس میں سے کراچی کو 800 ارب روپے ملنے چاہیے تھے مگر 100 ارب بھی نہیں ملے۔ وفاق کہتا ہے سارے پیسے وزیر اعلیٰ کو دے دیے۔ پیپلز پارٹی کہتی تھی زرعی ٹیکس نہیں لگنا چاہیے۔ IMF نے کان پکڑ کر زرعی ٹیکس لگانے کا کہا تو زرداری صاحب نے پھر اعلان کر دیا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے بلوچستان میں پانی کی شدید قلت کی نشاندہی کر دی۔ ADB کی رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں صرف 7% زمین زیر کاشت رہ گئی ہے۔ مسئلے کے حل کے لیے صوبے میں پانی اور موسم کا ڈیجیٹل نظام قائم کر دیا۔ آٹومیٹک موسمیاتی اسٹیشنز سے بارش، درجہ حرارت، ہوا کی رفتار کا درست ڈیٹا حاصل ہو رہا ہے۔ ڈیجیٹل نظام کی بدولت پانی کے ضیاع میں کمی اور زرعی پیداوار میں اضافہ ممکن ہوا۔ نئے ڈیمز اور نہری نظام کی تعمیر سے آبپاشی کے لیے پانی کی دستیابی میں نمایاں بہتری آ رہی ہے۔ لاہور کی فضا میں بڑی بہتری۔ نومبر میں ایئر کوالٹی گزشتہ سال کے مقابلے میں 30% بہتر رہا۔ تجزیاتی رپورٹ کے مطابق رواں سال نومبر میں ایک بھی دن صحت کے لیے خطرناک سطح پر ریکارڈ نہیں ہوا۔ گزشتہ برس نومبر کے مقابلے رواں ماہ 18 میں سے 16 دن فضائی معیار بہتر درجے میں رہا۔ گزشتہ سال نومبر میں 11 دن انتہائی خطرناک آلودگی ریکارڈ کی گئی۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 565 سے کم ہو کر 259 پر آ گیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں پنجاب حکومت کی کوششیں رنگ لا رہی ہیں۔ ماحول بہتر بنانے والی تمام ٹیمز خراج تحسین کی مستحق ہیں۔ بہتری اب دنوں سے مہینوں تک جائے گی۔ کالعدم جماعت کے عہدیداروں کے 23 ارب 40 کروڑ کے اثاثے منجمد، 92 بینک اکاؤنٹس اور تمام ڈیجیٹل اکاؤنٹس بھی بند۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلے۔ امن و امان کے حوالے سے بریفنگ۔ کالعدم انتہا پسند جماعت کے 9 فائنانسرز کے خلاف مقدمات بھی درج۔ وزیر اعلیٰ کی کومبنگ آپریشن مستقل جاری رکھنے کی ہدایت۔ ائمہ کرام کو پریشان نہ کرنے اور احترام ملحوظ خاطر رکھنے کے احکامات۔ کالعدم تنظیم TLP کے شرپسند عناصر کے خلاف کارروائی میں بڑی پیش رفت۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے 12 سنگین مقدمات کی تفتیش کے لیے 12 JITs تشکیل دے دیں۔ JITs دہشت گردی سمیت دیگر سنگین دفعات کے تحت درج مقدمات کی تحقیقات کریں گی۔ مشترکہ تحقیقاتی ٹیموں میں پولیس، CTD اور حساس اداروں کے افسران شامل۔ مجموعی طور پر 7 JITs لاہور، 5 شیخوپورہ میں درج مقدمات کو تیز رفتار بنیادوں پر حتمی شکل دیں گی۔ پنجاب پولیس کے مطابق تفتیشی امور کو جلد مکمل کرنے کے لیے اسپیشل پروسیکیوٹر کی خدمات بھی حاصل کر لی گئیں۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کا ابوظہبی میں 8/2025 کا دورہ۔ محکمہ ثقافت و سیاحت کے اعلیٰ حکام سے ملاقات۔ دورے کے دوران خاتون اول نے عالمی معیار کی نمائشوں، گیلریوں اور آرٹ انسٹالیشنز کا معائنہ کیا۔ آصفہ بھٹو زرداری نے کہا فنون لطیفہ کا تبادلہ مختلف معاشروں کے درمیان مفاہمت اور ثقافتی روابط کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وفاقی آئینی عدالت میں یوٹیلٹی کارپوریشن ملازمین برطرفی کیس کی سماعت۔ عدالت نے یوٹیلٹی سٹورز کے برطرف سیل مین مزمل رفیق کو تیاری کے لیے وقت دے دیا۔
درخواست گزار نے کہا 12,000 ملازمین کو فارغ کر دیا۔ جسٹس حسن رضوی نے ریمارکس دیے 12,000 کے نہیں، آپ اپنی بات کریں، وفاقی آئینی عدالت کو سیاسی اکھاڑا نہ بنائیں۔ آپ وفاقی عدالت ڈائریکٹ درخواست کیسے دائر کر سکتے ہیں؟ 27ویں آئینی ترمیم کو آئندہ سماعت پر پڑھ کر آئیں۔ یوٹیلیٹی سٹور سے کروڑوں اربوں روپے نقصان ہوا، یوٹیلیٹی سٹور سے عوام کو نہیں بلکہ سٹاف نے مزے کیے۔ جسٹس حسن رضوی نے کیس سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی۔ بھارت کے سرحدی علاقوں سے آلودہ ہوا پنجاب میں داخل، امرتسر، جالندھر اور لدھیانہ سے آنے والی آلودہ ہوائیں پنجاب پر اثر انداز ہونے لگیں۔ لاہور، قصور، شیخوپورہ، گجرانوالہ اور فیصل آباد میں AQI میں واضح اضافہ۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر موجود، AQI انڈیکس 284 پر موجود۔ طبی ماہرین کی شہریوں کے لیے ہیلتھ ایڈوائزری جاری، صبح اور رات کم مریت کے وقت باہر نکلنے سے گریز، ماسک کا استعمال یقینی بنائیں، کھانسی، جلن یا سانس میں دشواری پر فوری مشورہ لیں۔ اسرائیل کا لبنان میں حملہ، 13 افراد شہید، متعدد زخمی۔ حملہ فلسطینیوں کے پناہ گزین کیمپ پر کیا گیا۔ حماس کی جانب سے حملے کی شدید مذمت، کہا اسرائیل غزہ کے بعد دیگر علاقوں میں بھی فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ مغربی کنارے میں یہودی آباد کاروں پر چاقو بردار شخص کا حملہ، 1 ہلاک 3 زخمی۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے 2 حملہ آوروں کو موقع پر ہی گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ یہ حملہ دہشت گردی کی واردات ہے، تاحال ان حملوں کی ذمہ داری کسی گروپ نے قبول نہیں کی۔ برطانیہ میں گزشتہ سال 2,57,000 شہری ملک چھوڑ کر گئے، دفتر برائے قومی شماریات کی رپورٹ میں انکشاف۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق برطانیہ کی نیٹ مائیگریشن گزشتہ برس توقع سے 20% کم رہی۔ دسمبر 2024 میں نیٹ مائیگریشن کم ہو کر 34,500 پر پہنچ گئی۔ برطانوی شہریوں کی نیٹ مائیگریشن کا تخمینہ پہلے بین الاقوامی مسافروں کے سروے سے لگایا جاتا تھا، تاہم دفتر برائے قومی اعداد و شمار کے نظر ثانی شدہ تخمینہ ڈپارٹمنٹ فار ورک اینڈ پینشن کے ڈیٹا کے مطابق تیار کیا گیا ہے۔ ڈنمارک میں بلدیاتی علاقائی انتخابات زور و شور سے جاری، مختلف علاقوں میں پاکستانی امیدوار بھی میدان میں موجود۔ ووٹر لسٹ کے مطابق ملک بھر میں 47 لاکھ سے زائد ووٹرز رجسٹرڈ، 5 لاکھ غیر ملکی شہری شامل۔ مقامی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے ڈنمارک کا پاسپورٹ ضروری نہیں۔ 30,000 پاکستانی نیاد رہائشی اپنے ووٹ کے ذریعے مقامی سیاست میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔